السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ پہلے وانا میں حملہ ہوا، اس کے بعد اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے۔ کیا ان حالات میں مذاکرات ہوں گے، مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی کابل والوں نے کابل کا جواب اسلام آباد میں دینے کی جو دھمکی دی تھی اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے؟ آج کی ولاگ میں اسی کا جائزہ لیں گے۔ وانا کی سچویشن آپ لوگوں کے سامنے رہی۔ وانا میں ایک اور APS کا سانحہ دہرانے کی کوشش کی گئی۔ وانا کیڈٹ کالج بہت خوبصورت کیڈٹ کالج ہے، ہم خود بھی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے وہاں میں وزٹ کروایا گیا تھا۔ جس وقت یہ کالج بنا تھا تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ لوگ نہیں جائیں گے، وانا بہت دور دراز ہے، کیونکہ جب لوگ جاتے ہیں تو پہلے DI خان جاتے ہیں، DI خان سے پھر وانا کے لیے 3-4 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے یا 5 گھنٹے کا۔ لیکن وہ کالج کا معیار اتنا زبردست رکھا گیا کہ پاکستان بھر سے لوگ وہاں پہ گئے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس اب عملی زندگی میں بھی گئے ہوئے ہیں جو وانا کالج سے فارغ التحصیل ہیں۔ یہ وانا کالج در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے فوج کا ایک تحفہ تھا، حکومت کا ایک تحفہ تھا۔ وانا کیڈٹ کالج پہ حملے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی گئی۔ گیٹ کو دھماکے سے اڑایا گیا، خود کش دھماکے سے 5 حملہ آور داخل ہوئے، اور 24 گھنٹے کے بعد 3 حملہ آور رہ گئے تھے، اور 3 حملہ آور کو پھر بڑی ترتیب سے طریقے سے ایک خاص جگہ پہ گھیر لیا گیا، اور باقی تمام جو عمارتیں تھیں نزدیکی 500-550 کیڈٹس تھے وہ نکال لیے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور APS کا سانحہ ہونے سے بچ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طالبان TTP والے اس سے اپنے آپ کو اظہار برت کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا، اظہار تعلقی کر رہے ہیں، لیکن سارے سراغ انہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آج جو دن ہے بروز منگل، اسلام آباد کی کچہری گیٹ پر دھماکہ ہوتا ہے۔ خودکش حملہ آور خوش قسمتی سے کچہری کے اندر داخل نہ ہو سکا، بصورت دیگر جانی نقصان 40-50-60 تک جانے کا خدشہ تھا، کیونکہ اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، درجن بھر کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ کیا یہ 24 اور 48 گھنٹوں کے اندر 2 بڑے واقعات یہ ایک اتفاق ہے، یا اس کے پیچھے کوئی منظم منصوبہ بندی اور سازش ہے؟ کچھ لوگ تو نئی دلی کے دھماکوں کو بھی انہی سے جوڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی تیسری قوت اس خطے کو جنگ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، کیونکہ نئی دلی دھماکوں کے بعد پاک بھارت تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، اور ایک اور جنگ کا خدشہ منڈلانے لگا ہے۔ اسی طرح وانا میں جو کچھ ہوا اور اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں پاک افغانستان تعلقات بہت کشیدگی میں مزید بڑھ گئی ہے، کشیدہ تو ہے ہی، اور پھر ایک جنگ کا خدشہ منڈلانے لگا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ کیا پھر استنبول میں مذاکرات ہو سکیں گے؟ کیا اعتماد باقی ہے؟ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے ایک بھرپور قومی مکالمے کی۔ بیٹھنا چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو، تمام جماعتوں کو، PTI کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی، JUI، ANP، QWP، MQM، جتنی بڑی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، بیٹھنا چاہیے سب کو، اور ساتھ میں تمام حکومتوں کو بھی، خیبر پختونخوا حکومت کو اسپیشلی بیٹھنا چاہیے۔ جو مرکزی اپیکس کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہونا چاہیے، جو صوبائی اپیکس کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہونا چاہیے۔ سلامتی کے، سیکیورٹی کے ایشو پہ کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ الزامات بھی لگاتے رہیں، آپ لڑتے بھی رہیں، آپ اپنے قائد کو بھی چھڑاتے رہیں، فارم 47 کی بھی لڑائی لڑتے رہیں۔ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے دل میں اگر کسی کے خلاف کچھ ہے وہ نکالتے رہیں، لیکن خدارا اس ایک ایشو پہ سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ وانا اسلام آباد کے دھماکوں نے بہت کچھ سوچنے میں مجبور کر دیا، اور کچھ عرصہ قبل میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ بعض افغانوں نے اپنے جو ایکس ہیں، جو سابقہ ٹویٹر ہے، اس پہ تصویریں لگائی تھیں کہ ایک افغانی کوئی کھڑا ہے اور اس نے فیصل مسجد کے سامنے کھڑا ہے، اور اس پہ ایک موبائل میں اس کے دھمکی آمیز پیغام ہے کہ یہ جگہ ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کابل والے ایک دھمکی دے رہے تھے، تو کیا اس دھمکی پہ عمل کیا گیا ہے؟
اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب سوال کا جواب ملے گا اس کے بعد پاکستان جب جوابی وار کرے گا تو پھر کسی کو میرے خیال میں پھر گلہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ لگتا یہ ہے کہ کابل کا جواب اسلام آباد میں دینے کی کوشش کی گئی ہے، دیکھتے ہیں اب اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے اس کا جواب کون کہاں پہ دے گا۔ خدا حافظ۔